ماہ رمضان شریف کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، اس لیے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو صحابہ کرام اپنے بستر باندھ دیتے۔ میں نے جمعہ کی نماز میں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام رمضان المبارک میں اپنے بستر باندھ کر رکھ دیتے تھے۔ بستر کیوں باندھتے تھے؟ سوئیں گے نہیں، اتنا ہی سوئیں گے جتنا انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی نہیں سونا، ہر وقت عبادت کرنا۔ اس لیے کہ جو رمضان شریف کی قدر کرے پھر وہ قدر کرے، جو ناقدری کرے پھر اس کے لیے کیا، وہ تو سوائے ہاتھ ملنے۔ بلکہ ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو یہاں سن رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک تک اگر ہم پہنچ گئے، ابھی تو پہنچنا بھی ایک بات ہے، اس لیے کہ ابھی روزے کے آغاز میں اور چاند کے نظر آنے میں کچھ وقت ہے، یہاں تو پل کی خبر نہیں ہے کل کی بات کون ہے، پتہ نہیں کتنے خوش نصیب پہنچ سکیں گے رمضان المبارک تک، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اور اگر اللہ پہنچا دے، اور دعا کرے اللہ پہنچا دے۔ آپ کو رمضان شریف کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے، رجب سے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب اور ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام 3 مہینے لگاتار رمضان المبارک میں پہنچنے کی دعا فرما رہے، بلکہ 2 مہینے رجب اور شعبان میں، اور رمضان شریف کا تیسرا مہینہ تمہارے سامنے حضور دعا کرتے ہیں حضرت بھی سیدھا ہٹتے ہمیں تعلیم امت کے لیے ہمیں رمضان شریف تک پہنچا۔ تو اگر اللہ کسی خوش نصیب کو رمضان شریف تک پہنچا دے تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان مبارک ہو۔ اس تصور کے ساتھ کہ آنے والا رمضان شریف ہمیں گزارنا ہے۔ حضرت کے سیدھے دائیں، ظاہر سی بات ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان شریف میں تھے، اس سال نہیں ہے، اور اس رمضان شریف میں جو رہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ نہ رہے۔ رمضان المبارک تو آتا جاتا رہے گا، خدا کے کئی عظیم مہینہ مہمان بن کر کے آتا جاتا رہے گا، یہ اپنی برکتیں لٹاتا رہے گا، یہ موسم بہار آتا رہے گا، یہ نیکیوں کا مہینہ آتا رہے گا، یہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا یہ مبارک مہینہ آتا جاتا رہے گا، مگر کون ہم میں سے رہے گا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو یہ رمضان المبارک کو ہم سب یہ سوچ کر کے گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہو، اس میں تہجد بھی پڑھا کریں، کم سے کم ایک قرآن مقدس ختم کرنے کی کوشش کریں، بلکہ جو لوگ 4-4 5-5 ختم کرتے ہیں ان سے اس سال میری گزارش ہے 4-5 ختم کرنے کی بجائے ایک ہی ختم کریں، یا 15 ہی پارے پڑھیں یا 10 ہی پارے پڑھیں، لیکن ترجمہ کنز ایمان شریف سے آپ قرآن مقدس پڑھنے کی کوشش کریں، اور خزائن العرفان شریف میں اس کی تفسیر کو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ پتہ تو چلے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ یہ طوطے کی طرح پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے، یہ دل و دماغ میں اتارنے والی کتاب ہے، یہ زندگی میں شامل کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم سب کی کتابیں پڑھ کے دیکھی ہے، رب کی کتاب بھی پڑھ کر کے دیکھو، پھر اس کی لذت کو محسوس کرو، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو۔